نہیں نکلے گا، بارش نہیں برسے گی. وہ نکلا نہیں، بارش پھر ہوگی. کہا موسیٰ 70 سال کے گناہگار نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہا اللہ معاف کر دے، کوئی ایک دفعہ معافی مانگ لے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اچھا اللہ اس خوش نصیب کی زیارت ہی کروا دے جو 70 سال کا پاپی ایک معافی کے سوال نے زندگی کے سارے رجسٹروں کو دھو ڈالا، اس کی زیارت ہی کروا دے. کہا موسیٰ جب تک وہ میری بغاوت کرتا رہا، میں نے اس پہ پردے ڈالے رکھے، آج وہ میرا پیارا بن گیا، میں اس کو ننگا کر دوں؟ جب باغی تھا میں نے چھپائے رکھا، آج تو ولی اللہ بن چکا ہے، میں کیسے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں؟ یہ میرا اور میرے بندے کا ماجرا. الرحمن الرحیم، لوگوں تمہارا اللہ رحمان ہے، تمہارا اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. ضرورت ہے ایک مرتبہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مزے تو چکھو، وہ کتنا مہربان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانیہ اپنے دور کی گزر رہی ہے، کنویں کے پاس سے ایک کتے کو پیاسا دیکھتی ہے، وہ مٹی چاٹ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے. یہ بدکار فاحشہ گندی عورت اس کتے پہ رحم کرتی ہے، دوپٹے سے جوتی باندھ کے کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے اس جانور کے سامنے رکھ دیتی ہے. وہ جانور پیتا ہے، دم ہلاتا ہوا چلتا ہے. مالک وقت کے نبی پہ وحی کرتا ہے اے نبی اس زانیہ کو بلا کر سنا دو، اس فاجرہ کو بتا دو تیرا یہ عمل تیرے رب کو اتنا پسند آیا ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم اللہ، وہ رحمان اور رحیم داتا، وہ رحمان اور رحیم مولا، وہ رحمان اور رحیم رب. اس کی رحمتیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، میرے ماں باپ میرے نبی کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے مالک اپنی باہوں کو کھولتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال ہی نہیں. وہ اپنی باہیں کھول کے کہتا ہے دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کے اندھیرے میں معافی مانگ لے، دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جب دن ہوتا ہے مالک پھر اپنی باہیں کھولتا ہے، کہتا رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرنے والے ساری دنیا سے چھپ گیا تھا، مجھ سے تو نہیں چھپا تھا نا، میں تو دیکھ رہا تھا. دن کے اجالے میں معافی مانگ لے، رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہ اللہ اتنا رحمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا آخری پہر آتا ہے، مالک عز و جل اپنے عرش معلی سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان، اس کی قدر، اس کی جلالت کو لائق ہے، اور پھر آواز لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ گناہوں سے معافی مانگ لے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی بیمار شفا مانگ لے میں اس کو شفا دے دوں. ہے کوئی سوالی سوال کر لے میں جھولیوں کو بھر دوں. وہ مالک اتنا رحمان ہے. بندہ نیکی کا ارادہ کر کے سو جائے کہ رات کو تہجد پڑھوں گا، پڑھی نہیں، نیکی کا ارادہ کر لے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ارادے پر نیکی عطا کر دو. وہ پڑھ لیتا ہے، مالک کہتا ہے اب اس میں پڑھ لی، 1 نہ لکھنا 10 لکھ دینا. جس کے لیے چاہتا ہے 10 سے 700 گنا اور جہاں تک چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر ہوگا. وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں میں نہیں ونڈی، یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو اتنی کھجوریں کبھی دی نہیں، دیکھی نہیں. مالک عز و جل فرمائے گا بندے تو نے آدھی کھجور مجھے راضی کرنے کے لیے، خالص میری رضا کے لیے، دکھلاوا ریاکاری نمود و نمائش مقصود نہیں تھی، مجھے راضی کرنے کے لیے فلاں دن ایک فقیر کو دی تھی. کہا ہاں اللہ وہ آدھی کھجور تو یاد ہے. کہا میں اس آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا اور یہ سارا ڈھیر انہی کھجوروں کا. وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے. دنیا کے اندر رحمان، آخرت میں اہل ایمان کے لیے رحیم.
اس کی رحمتیں بے بہا، آؤ دوڑو اس کی رحمت کی طرف، راضی کرو اس اللہ کو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر 20 سال گناہ کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آتے ہیں، کہتا ہے 20 سال تیری عبادت کی تھی، پھر 20 سال تیری بغاوت کی، آج اگر توبہ کر کے آ جوں تو کیا مجھے قبول کر لو گے؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، احببتنا فاحببناک، ترکتنا فترکناک۔ تو نے محبت کی، تیرے اللہ نے محبت کی، تو نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، اور اگر آج بھی واپس لوٹ آئے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ رحمان اور رحیم اللہ، وہ رحمان اور رحیم اللہ۔ انسان ایک مرتبہ اس اللہ کو پکارے، ایک مرتبہ آواز لگائے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس اللہ نے کہا ہے اپنے بندوں سے، میرے بندو مجھے ایک مرتبہ پکارو، پکارنا تمہارا ذمہ ہے، عطا کر دینا۔ استجب لکم، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تم پکارتے جاؤ، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، رب اس کے خزانے وسیع ہے، اس کے خزانے کھلے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان اور رحیم ہے جو دنیا کے اندر اس کو راضی کر لے، معافی مانگ لے، اپنا حساب و کتاب ٹھیک کر لے، جب تک روح اس کے حلق میں نہیں اٹکتی اس سے پہلے پہلے اگر وہ معافی مانگ لے اس کی زندگی کے سارے معاف ہو جاتے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اللہ کی عدالت کو نہ بھولو، قیامت کو نہ بھولو، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ کیسا مالک ہے؟ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کھا لے۔ اس کے عدل کا عالم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ذرا حدیث رسول کو سننا، کچھ لوگوں نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چوری کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، اس نے الزام لگایا تھا، مالک کہے گا دے ان کو بدلا۔ اس نے حق مارا تھا، گریبانوں میں جھانکو ذرا، ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں مارتے۔ باپ مرنے سے پہلے ساری زمین بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، تے تیاں نے کسے اور گھر جان گیا، یہ زمین تو اپنی ماں کی کھوک سے لے کر آیا تھا، یہ کس نے دی ہے؟ جب یہ اللہ نے دی ہے تو بہنوں بیٹیوں کا حق کس نے رکھا ہے؟ اللہ عز و جل نے۔ اس نے مارا، اس نے حق دبایا، اس نے قرضہ دبایا، اس نے گالی دی، اس نے غیبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کہے گا دے بدلا، کر راضی، کہ اللہ زمین ہوتی تو دے دیتا، اب کہاں سے دوں؟ مالک کہے گا اچھا نماز تو نے پڑھی ثواب اس کو دے دے، روزہ تو نے رکھا ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ثواب اس کو دے دے، صدقہ تو نے دیا ثواب اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کے دن لوگوں نے پکڑ کے تیرے دربار میں آ کے سوال کر رہے ہوں۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حاجی صاحب نیکیوں کا تو بڑا سٹاک لے کر آئے تھے، لیکن گالیاں دیتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں، غیبت کرتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں، چغلی کرتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں۔ مالک کہے گا ان کو بھی دے، کہے گا اللہ نیکیے بھی نہیں رہی کیا دوں؟ کہا گناہ یہ کرتے رہے گناہ تجھے ملیں گے، کرتے یہ رہے پڑھنا تیرا بھاری ہوگا۔ وہ بدنصیب نیکیے بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کے اندر چلا گیا۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عدل، اگر دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی، حالانکہ قیامت کے دن جانوروں کی تو دوبارہ انسانوں جنوں کی جنت ہے، جانوروں کے لیے تو جنت جہنم، اللہ ان کو پیدا کرے گا، اللہ ان کو پیدا کرے گا صرف اس کا بدلہ دلوانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔
یہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آج اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنا معاملہ اس رب سے سیدھا کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ قرآن میں آتا ہے جب اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا کیا عالم ارواح کے اندر تو ایک سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا اللہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ مالک نے کہا تھا پھر قیامت کے دن دو بہانے نہ کرنا، انا كنا عن هذا غافلین، ٹائم ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا کب پیدا ہوئے، کب جوان ہوئے، کب بوڑھے ہوئے، کب مرے، ٹائم ہی نہیں ملا۔ صبح جاتے تھے 10 بجے، رات کو آتے تھے، ٹوٹے ہوئے بستر پہ گر جاتے تھے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ تجھے یاد کرنے کا ٹائم، نہ تیرے حبیب پہ درود بھیجنے کا ٹائم، عبادت کا ٹائم ملا نہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، 4 کام کر کے آئے، جو گدھا کرتا ہے وہ ہم کر کے آئے۔ انا كنا عن هذا غافلین، دین اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹائم ملتا تھا کرکٹ میچ دیکھ لیتے تھے، ٹائم ملتا تھا رسالے پڑھ لیتے تھے، گھر میں ڈش انٹینا لگا ہوا تھا، جو ٹائم فالتو ہوتا وہاں بیٹھ کے فلمیں دیکھ لیتے تھے، بس۔ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ اور کتنے ہیں ہم میں سے، غور کریں ذرا، جن کو سب سے بڑا مولوی صاحب ٹھیک ہے قرآن کی باتیں آپ کرتے تو قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں، کب پڑھیں؟ اور اگر زور کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو جس کمپنی میں ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں کا کیمپ باز اتنا ٹائم کاٹ لیتا ہے کہ کھان خسمانو یہو جی نمازاں جتنے تنخواہ کٹ دی ہوئے، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہیں پیسے نہ کٹ جائے۔ مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، میں دکان بند کر کے آتا ہوں، بقالہ بند کر کے آتا ہوں، ڈیوٹی آف کر کے آتا ہوں، اسی وقت ہنڈیا پکا رہا ہوتا ہوں، ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور مجھے ڈر ہوتا ہے اگر نماز پڑھنے چلا گیا تو ہنڈیا جل جائے گی۔ یہ ڈر نہیں ہوتا اگر نماز چھوٹ گئی تو قیامت والے دن جہنم میں یہ چمڑی بھی جل جائے گی، اس کے جلنے کا ڈر نہیں۔ انا كنا عن هذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن و حدیث کا۔ دوسرا بہانہ، وجدنا علیہ آباءنا، جو ماں باپ نے کیا وہی ہم نے کیا، ہم نے تو دین کو سیکھا ہی نہیں، ماں باپوں کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ عہد و پیمان ہے جو آپ اور میں عالم ارواح میں کر کے آئے، اور ہر رکعت میں، ہر نماز میں اس کا اعادہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ الفاظوں پہ غور کرنا، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کوئی شخص شادی کرنا چاہے اور جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ ماشاءاللہ حسین و جمیل، مالدار، حسب و نسب سارا کچھ ہے، نکاح سے پہلے فون کر کے کہتی ہے حاجی صاحب، شاہ صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی بیوی بننے میں، لیکن میری پہلی منگنی اپنے چچا کے بیٹے سے، کزن سے ہوئی تھی، میں دن کے 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 30 منٹ آپ کی بیگم صاحبہ رہوں گی اور 30 منٹ کے لیے سابقہ منگیتر کے پاس جاؤں گی، میں آپ کی بھی بیوی ہوں گی اور اس کی بھی کچھ لگتی ہوں گی، رشتہ قبول کرو گے؟ بلاش میں ملے قبول کرو گے؟ پھوکٹ میں ملے قبول کرو گے؟ یہ جنت سے اتری ہوئی حور ہوگی تو قبول کرو گے؟ آپ کی غیرت قبول کہو گے 30 منٹ جس کے پاس جاتی ہے دفع ہو وہی مر جا ساری عمر کے لیے، مجھے ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی اور میری غیرت ہے، اور اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہے۔ ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں کہ تیری بھی اور بتوں کی بھی، تیری بھی اور مندروں کی بھی، تیری بھی کسی اور کی بھی نہیں، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو کام عبادت ہے وہ کس کے لیے؟ وہ کسی اور کے لیے؟ سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ کس کے لیے؟ پیر صاحب ہو، ولی اللہ ہو، اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، ان کی جوتی سر کا تاج، ان کے پاؤں کی مٹی آنکھ کا سرما، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ کوئی کتنا بڑا ہو، کوئی کتنا عظیم ہو، کوئی کتنا بزرگ ہو، کوئی کتنا ولی ہو، سجدے کے لائق ایک اللہ،
کسی کی جگہ کتنی پیاری ہو، طواف کے لائق صرف بیت اللہ. یہ بیت اللہ، اس کا طواف عبادت ہے. اب یہ غیر اللہ کی